معزز سامعین کرام، پیارے ناظرین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المقدس کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ آج ہم تیسرے عشرے کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ تیسرا عشرہ بہت خاص عشرہ ہے، کیونکہ پہلا بھی خاص ہے، دوسرا بھی خاص ہے، اور تیسرا دونوں کی بنسبت اور بہت خاص ہے، کیونکہ آخری عشرہ اس کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، آخری عشرہ اس کے اندر شب قدر بھی ہے، اور آخری عشرہ اس کے اندر جمعۃ الوداع بھی ہے۔ شب قدر کیونکہ عنقریب ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والی ہے، 27ویں شب قدر۔ شب قدر کو طاق راتوں کے اندر رکھا گیا، ان میں سے ایک 27ویں بھی ہے، تو 27ویں شب بھی عنقریب ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والی ہے۔ اس کے بعد جمعہ، الوداع جمعہ بھی تشریف لانے والا ہے، اور پھر آگے عید کا دن بھی آنے والا ہے۔ یہ تینوں تہوار ہم نے کیسے بنانے ہیں، کیا کرنا ہے، مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شب قدر، قدر کا لغوی معنی تنگ بھی ہے، قدر کا معنی عظمت و شرف بھی ہے اور تنگ بھی ہے۔ تنگ کا کیا مطلب ہے؟ تنگ کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے اندر حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اتنے فرشتے ان کا زمین پر نزول ہوتا ہے کہ ان کے نزول کی وجہ سے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کے اندر ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شب قدر کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شب قدر ہمیں کیسے بنانی ہے؟ ہم نے، کیونکہ اس وقت کورونا وائرس وبا کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، اپنے گھروں کے اندر ٹھہریں، ذکر و اذکار کریں، کلمات طیبات پڑھیں، ذکر و اذکار، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ ایک دعا وہ ہے جو انسان مجمع میں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور ایک دعا وہ ہے کہ جو انسان چار دیواری کے اندر چھپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ جب انسان تنہائی کے اندر آتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھنے کے بعد کہتا ہے، اے مولا، جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت مجھے دنیا کے کسی آدمی نے نہیں دیکھا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے جتنے بھی گناہ کیے، دنیا کا کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، اے میرے مولا، آج میں اس تنہائی کے اندر چھپ کر کے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے میرے مولا، اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر میں تجھ سے پوشیدہ نہیں ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما۔ جب انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، آنسو بہا بہا کر کے یاد کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اجتماعی طور پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر انسان دعا کرتا ہے تو بسا اوقات انسان کے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ دنیا والے، دیکھنے والے مجھے کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ کتنا بڑا متقی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے۔
تو اجتماعی طور پر انسان کے اندر ریاکاری تو آ سکتی ہے، لیکن جب انفرادی طور پر انسان اپنے گھر کے اندر چھپ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس وقت انسان کے اندر کوئی بھی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس بندے کا تعلق اپنے رب سے مل جاتا ہے، اور انسان جب اپنا تعلق اپنے رب سے قائم کر کے مانگتا ہے، پھر جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ شب قدر، اس کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں، مثلا میں کسی آدمی کو کوئی تحفہ دوں تو تحفہ دینے سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ یہ میں تحفہ کس کو عطا کروں۔ تو جس کو میں تحفہ دوں گا تو میں اس آدمی کو دیکھوں گا، تو جس کو میں تحفہ دے رہا ہوں یا آپ جس کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک خاصیت آپ دیکھتے ہیں، اس خاصیت کی وجہ سے اس کو تحفہ دیتے ہیں، اور پھر تحفہ بھی پھر آپ دن متعین کرتے ہیں کہ کس دن تحفہ دیا جائے، پھر تحفے کے لیے آپ چیز بھی منتخب کرتے ہیں کہ یہ آدمی بھی بڑا خاص ہے، دن بھی ہم نے چن لیا ہے، اب چیز کیا دیں اس کو۔ تو کوئی آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو تحفہ بھی اتنا ہی اچھا دیا جاتا ہے، اتنا ہی عمدہ دیا جاتا ہے، اتنا ہی اعلیٰ دیا جاتا ہے، اتنا ہی شاندار اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ بڑا آدمی ہو اور ایک پنسل اس کو تحفے میں دے دی جائے تو خیر تحفہ تحفہ ہے، لیکن یہ اس کی شان نہیں ہے کہ بڑا آدمی ہے تو اس کو بڑا تحفہ عطا کیا جائے۔ آئیے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ پوری کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کے نور سے معرض وجود میں آئی، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا۔ اب رب تعالی اپنے محبوب کو تحفہ عطا کر رہا ہے، اور تحفہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو محبوب کو عطا کیا وہ عام تحفہ نہیں عطا کیا، وہ تحفہ عطا کیا جسے قرآن عظیم الشان کہا جاتا ہے۔ اب یہ تحفہ اللہ رب العزت نے جو مصطفیٰ کو عطا کیا تو اللہ تبارک و تعالی کسی اور شب میں بھی عطا کر سکتا تھا، مگر شب قدر میں اس لیے عطا کیا کہ مصطفیٰ بھی عظیم ہیں اور یہ شب بھی عظیم ہے، اور جو ان کو تحفہ دیا جائے وہ بھی عظیم ہے۔ مصطفیٰ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ شب پورے سال کے اندر اگر سب سے عرفہ سب سے اعلیٰ کوئی شب ہے تو وہ شب قدر ہے۔ تو مصطفیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ، اور مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے جو تحفہ عطا کیا شب میں سے، شبوں میں سے وہ شب قدر، یہ شب ساری شبوں سے اعلیٰ۔ اب مصطفیٰ کی ذات بھی اعلیٰ اور شب بھی اعلیٰ، اب مصطفیٰ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت وہ تحفہ بھی سب سے اعلیٰ شب شب قدر کے اندر عطا کر رہا ہے، اسی لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس شب کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ جتنا بھی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، اپنی معصیات سے توبہ کرنا ہے، اپنی لغزشات سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اسے جو پوری دنیا کے اندر وبا پھیل چکی ہے، یہ وبا کس وجہ سے پھیلی ہے؟ یہ وبا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے پھیلی ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، عنایتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے، پھر ہمارے اوپر بلائیں بھی آئیں گی، وبائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، سب کچھ پھر ہمیں آ کر کے جکڑ لے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر لوٹ کر کے آئیں اور صدق کے دل سے توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد شب قدر کے بعد الوداع جمعہ ہے۔ جب الوداع جمعہ آتا ہے تو الوداع جمعہ پر زمین والے خوش ہوتے ہیں، آسمان والے خوش ہوتے ہیں، کل کائنات خوش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عظیم دن جمعہ، اور وہ بھی رمضان المقدس کا الوداع جمعہ عطا فرمایا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر لمحے کے اندر، ہر ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ جمعے کے دن آپ خوب دعائیں کریں اپنے لیے،
اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پورے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد پھر عید کا دن ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے نکل آتے ہیں، روڈوں پر آ جاتے ہیں اور گھروں میں یہ راستوں پر آ جاتے ہیں۔ تو جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے سب سے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی نماز تراویح قبول فرما لی، آپ کا قیام اللیل قبول فرما لیا، آپ کی تلاوت قبول فرما لی، آپ کے روزے قبول فرما لیے، آپ کی خیرات قبول فرما لی، آپ کو مبارک ہو۔ یعنی فرشتے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول فرما لیا، آپ کے روزوں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر فرشتے مصافحہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ وہ عظیم دن بھی ہمارے اندر آنے والا ہے۔ یہ 3 تہوار، مگر پھر ہم کہیں گے کہ یہ عظیم 3 تہوار ہمارے درمیان تو آ رہے ہیں، ہم نے منانا کیسے ہے؟ جیسے ہم نے پہلے باقی اور ایام کو منایا ہے، شب معراج کو منایا، شب قدر کو منایا ہے، شب بارات کو منایا ہے، تو اسی طرح ہم نے الوداع جمعہ کو بھی اور عید کے دن کو بھی منانا ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں یہ ماحول اجازت نہیں دیتا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کریں، التجا کریں، نمازیں ادا کریں، نماز عید ادا کریں اور شب منائیں، شب بیداری کریں۔ اجتماعی طور پر ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عبادت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر آپ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، آپ ان کا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، کیونکہ مدارس اسلامیہ یہ صرف اور صرف آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے تعاون کے کل بھی منتظر تھے، آج بھی منتظر ہیں، کل بھی آپ کے تعاون سے چل رہے تھے، آج بھی آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مرکزی ادارہ منڈی کے اندر جامعہ رضائے مصطفیٰ، جو منڈی کے اندر ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس پورے گاؤں علاقے کی قیادت کر رہا ہے، آپ حضرات اس کا بھی تعاون کریں۔ لورن کے اندر مدرسہ ضیاء الاسلام جو اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کا بھی آپ تعاون کریں۔ اور ہمارے ضلع پونچھ کے اندر بالخصوص مرکز اہل سنت والجماعت کا ایک مرکزی ادارہ اور مرکزی درسگاہ جامعہ انوار العلوم جو اہل سنت والجماعت کی شان ہے، آن ہے، بان ہے، پہچان ہے، ایک عظیم ادارہ ہے، پورے ضلع کی قیادت کر رہا ہے۔ آپ حضرات اس موقع پر جامعہ انوار العلوم کو بھی یاد رکھیں، مدرسہ مدینۃ الاسلام کو بھی یاد رکھیں، دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کو بھی، اور باقی اور بھی جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں جو آپ کے گرد و نواح ہیں، آپ کے قریب ہیں، تو آپ حضرات ہمارے مدارس کا بھی اور جتنے مدارس ہیں ان کا بھی تعاون کریں، اور آپ کے جو قریب کے ادارے ہیں آپ بالخصوص ان کا بھی تعاون کریں، اور بالخصوص غریبوں کا بھی آپ خیال رکھیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں، کوئی غریب آدمی تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، کوئی غریب تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے پڑوس کے اندر جائیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، کیونکہ پڑوس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی خیرات لے کر کے نکل جائے اور جا کر کے چوتھے محلے کے اندر دے اور خود گھر کا اس کو پتہ نہ ہو، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے پڑوس کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے قبیلے کو دیکھو، سب سے پہلے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان کو بھی آپ جو ہے اس موقع پر ان کا بھی تعاون کریں، ان کو بھی اپنی طرف سے خدمت پیش کریں تاکہ وہ بھی اس تہوار کو اچھے طریقے سے منا سکیں۔ اور آخر میں ہم پھر یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات شب قدر میں اور اس کے بعد پھر الوداع جمعہ اور پھر عید کا دن اپنے گھروں کے اندر منائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ خاص کر کے میں پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، زارو کتار رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تنہائی میں چھپ کر کے دعا کریں۔ یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما، اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، یہ وبا ختم ہو جائے، اور پھر وہ بہاریں مساجد کے اندر آنے کی، مدارس کے اندر آنے کی، دین کی نشر و اشاعت کی، تبلیغ کی، اور پھر جلسے اور پھر جلوس جو پہلے بہاریں تھیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ وبا ختم ہو جائے اور پھر وہی بہاریں واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔